بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم پاکستان کے استقلال کی 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں. میں سب سے پہلے تو اس بات پر تمام اساتذہ کرام، منتظمین جلسہ اور اپنے عزیز طلباء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے نظم و ضبط کے ساتھ اور اس دن کے شایان شان انتظامات فرمائے اور ایک ایسا ماحول پیدا کیا جس سے پاکستان کے ساتھ محبت، اس کے ساتھ یکسوئی اور اس کی تعمیر و ترقی کا ایک جذبہ اور بلبلہ الحمدللہ نظر آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس جذبے اور بلبلے کو قائم و دائم رکھے اور ہمیں اس ملک کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ایسے وقت میں ہم یہ 75واں یوم آزادی منا رہے ہیں جب ہمارا ملک مختلف سیاسی اور اقتصادی بحرانوں میں مبتلا ہے اور پاکستان کی تاریخ کچھ ایسی ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد پاکستان میں ایک نیا بحران اور نیا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اور یہاں کے رہنے والے اس بحران اور ان مسائل کی وجہ سے بے چین رہتے ہیں. آج کل بھی ہمارا کچھ یہی حال ہے، لیکن در حقیقت ایک بات ہمیں ضرور اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ یہ جتنے بحران ہمیں نظر آ رہے ہیں اور جتنے مسائل کا ہمیں سامنا ہے، یہ در حقیقت اس ملک پاکستان کے خلاف دشمنوں کی وہ سازشیں ہیں جن کے ذریعے یہ اس ملک کو نقصان پہنچا کر اس ملک کی بنیادوں کو کمزور کرنے کے لیے ہمارے درمیان بچھائی گئی ہے. آج یہ فیشن بن گیا ہے کہ جب پاکستان کے حالات کا ذکر آتا ہے تو پاکستان کی برائیاں، پاکستان کے اندر جو خامیاں پائی جاتی ہیں ان کا تذکرہ، پاکستان اپنی صحیح منزل تک جو ابھی تک نہیں پہنچ سکا اس کا تذکرہ اس شدت کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ جیسے اس روئے زمین پر پاکستان سے زیادہ برا ملک کوئی اور نہیں ہے.
حیرت ان لوگوں پر ہوتی ہے جو پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کا کھاتے ہیں، پاکستان کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس ملک کے لیے کوئی کلمہ خیر ان کی زبان پر آنا مشکل ہوتا ہے۔ پاکستان میں یہ ہوتا ہے، پاکستان میں یہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو یہ ہے، ہمارے ہاں تو یہ ہے، دوسرے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے ملکوں میں ایسا ہے، ہمارے ملک میں ایسا ہے۔ دنیا کے سارے ملکوں کے ساتھ تقابل کر کے ہمیں ایک انتہائی پست قوم کے طور پر، انتہائی پست ملک کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ پاکستان اپنی ہزار خامیوں کے باوجود، وہ خامیاں جن کا ہم بھی تذکرہ کرتے ہیں اور ان خامیوں کے اوپر احتجاج بھی کرتے ہیں، ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش میں بھی حصہ لینے کی کاوش ہمارے ذہن سے محو نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہاں موقع ملتا ہے تو اس خامی کو دور کرنے کے لیے اپنی چھوٹی سی جد و جہد بھی جاری رہتی ہے۔ ان ساری خامیوں کے باوجود اور ان تمام کمزوریوں کے باوجود جو ہمارے ملک میں پائی جاتی ہیں اور جن کا دن رات تذکرہ کیا جاتا ہے، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ان سب خامیوں کے باوجود اس وقت روئے زمین پر کوئی اتنا بہترین اس مسلمان ملک روئے زمین پر کوئی اور موجود نہیں ہے۔ حرمین شریفین کا تقدس تو اپنے سر اور آنکھوں پر ہے، اس کا تقابل کسی بھی ملک سے نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر حکومتی نقطہ نظر سے دیکھا جائے اور دین کی تعلیم و تعلم اور دین کے شعائر کا تحفظ اس کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تمام مسلمان ملکوں سے اس معاملے میں آگے ہے اور بہت آگے۔ میں ساری دنیا میں پھرا ہوں اور خاص طور سے جو جتنے اسلامی ممالک ہیں تقریباً سب دیکھے ہیں، وہاں کے نظام کو بھی دیکھا ہے، وہاں کے اہل علم سے بھی باتیں ہوئی ہیں، وہاں کے عوام سے بھی گھلنا ملنا ہوا ہے۔ ان سب باتوں کو دیکھنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس وقت موجودہ حالت میں بھی پاکستان اس وقت تمام مسلم ممالک کے مقابلے میں ایک عظیم امتیاز رکھتا ہے۔ البتہ یہی امتیاز ہے جو دشمنوں کی نگاہوں میں کھٹکتا ہے، اور وہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ کسی طرح اسلام کے اس قلعے کو جس طرح ہو سکے کمزور کیا جائے۔ مغربی طاقتوں کا اس وقت پورا عالم اسلام ایک نشانہ بنا ہوا ہے، پورا عالم اسلام، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں دنیا کے اندر دو سپر پاورز ہوتی تھیں، دو سپر طاقتیں کہلاتی تھیں، ایک امریکہ اور ایک روس کا سوویت یونین جو بہت ساری ریاستوں پر مشتمل تھا۔ ان دو کو دنیا کی سپر طاقتیں کہا جاتا تھا، اعلیٰ ترین طاقتیں کہا جاتا تھا۔ ایک وقت آیا
کہ 70 سال تک سوویت یونین کی ریاستوں نے کمیونزم کا اور اشتراکیت کا تجربہ کرنے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ ہم جس راستے پر چلے تھے وہ ترقی کا راستہ نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں کمیونزم فیل ہو گیا۔ اشتراکیت جس کا ڈنکا بج رہا تھا اور جس کے بارے میں بڑے بڑے لوگ اس کی پیروی کرنے کی دعوت دے رہے تھے، وہ ساری آوازیں خاموش ہو گئیں۔ اشتراکیت کا محل دھڑام سے نیچے گر پڑا، اور اس کے گرنے کے بعد وہ سپر طاقت کہلانے والی ریاست جو سوویت یونین کے نام سے موسوم تھی، وہ مختلف دھڑوں میں بٹ گئی، ایسے دھڑوں میں بٹ گئی کہ مختلف ریاستوں میں تقسیم ہو گئی، اس کی قوت پارا پارا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اور اس میں ایک بہت بڑا سبب افغانستان کے جہاد کا بھی تھا کہ افغانستان میں جو روس کے خلاف جہاد کیا گیا، اس کے بعد سے اس کا زوال کا آغاز ہوا اور وہ زوال پذیر ہو گئے۔ اب دنیا میں صرف ایک سپر طاقت باقی رہ گئی اور وہ ہے امریکہ۔ امریکہ ہی اس وقت واحد سپر طاقت سمجھا جاتا ہے جس کا کوئی مقابل نہیں ہے، مد مقابل نہیں ہے۔ لیکن امریکہ ہو یا مغربی طاقتیں ہوں، باوجود اپنے دشمن یعنی روس کو فنا کرنے کے ان کے دل و دماغ پر ایک خوف چھایا ہوا ہے، اور وہ خوف یہ ہے کہ ہم نے روس کو تو فنا کر دیا، لیکن یہ امت مسلمہ جو انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک ایک زنجیر میں پروئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام کو کچھ اس طرح بنایا ہے کہ یہ ایک زنجیر میں پرویا ہوا ہے۔ انڈونیشیا سے اگر شروع کریں تو ہر اسلامی ملک ایک سے دوسرے سے تیسرے سے وہ ایک پورے سلسلے کے ساتھ چلا جا رہا ہے، اور یہ زنجیر انڈونیشیا سے شروع ہو کر مراکش پر ختم ہوتی ہے۔ بیچ میں کوئی دوسرا حائل نہیں ہے سوائے دو طاقتوں کے، ایک یہود اور ایک ہنود۔ صرف اسرائیل اور انڈیا، بھارت، یہ دو ریاستیں بے شک ہیں جو کہ بیچ میں حائل ہیں، ورنہ پورا عالم اسلام ایک زنجیر میں پرویا ہوا ہے۔ دنیا کی بہترین شاہراہیں ان کے قبضے میں ہیں، نہر سویز ان کے پاس ہے، آبنائے باسفورس ان کے پاس ہے، خلیج عدن ان کے پاس ہے۔ وہ شاہراہیں اور یہ پورا علاقہ انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک یہ پوری دنیا کا وسط ہے، بیچوں بیچ آباد ہے، اور اس علاقے کے اندر عظیم ترین مقامات جو جنگی اہمیت کے حامل ہیں وہ سب عالم اسلام کے پاس ہے۔ اور اس وقت دولت کا جو سرچشمہ سمجھا جاتا ہے تیل، وہ اس پوری مسلمان علاقوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ خلیجی ممالک تیل سے آباد ہیں، ایران تیل سے آباد ہے، اور عراق تیل سے آباد ہے۔ یہ بڑے بڑے ممالک جو تیل کی طاقت رکھتے ہیں، یہاں تک کہ یہ مقولہ مشہور ہو گیا کہ جہاں مسلمان ہے وہاں تیل ہے۔ یہ زر سیال ہے، بہتا ہوا سونا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم اسلام کو عطا کیا۔ لہذا اگرچہ انہوں نے اشتراکیت کو شکست دے دی، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اشتراکیت کے پاس کوئی ایسا نظام نہیں تھا
جو دائمی بنیادوں پر چل سکیں، اس لیے وہ شکست کھا گیا۔ لیکن یہ بات مغربی اقوام کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اسلام کے پاس ایک ایسا نظم ہے جو ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ مجھے یاد ہے کہ جب سوویت یونین ختم ہوا تو امریکہ کا ایک مشہور ماہانہ رسالہ ہے ٹائم، جب پہلا شمارہ اس کا آیا کمیونزم کے ختم ہونے کے بعد، تو اس میں اس نے یہ دکھایا تھا کہ کمیونزم ایک قلعہ ہے بہت لمبا چوڑا، اور اس قلعے کی دیواریں گر رہی ہیں اور اس کے اوپر امریکی اثرات کے نمایاں نظر آتے ہیں۔ یہ دکھایا، لیکن ساتھ ہی برابر میں ایک چھوٹی سی تصویر ایک مسجد کی دے دی۔ اب بظاہر اس مسجد کا وہاں پر کوئی تک نہیں تھا، بیان یہ کرنا تھا کہ سوویت یونین ختم ہو گیا اور اس کو ہم نے ڈھا دیا، اس کو گرا دیا، تو وہاں بظاہر مسجد کی کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن اشارہ اس طرف تھا کہ اس کو تو گرا دیا، لیکن یہ مسجد جو ہے یہ اب ہمارا مد مقابل ہے، اب ہمارا نشانہ یہ ہے، ہمارا ہدف یہ ہے۔ لہذا اب ان کا ہدف اس بات پر ہے کہ یہ عالم اسلام کسی وقت متحد نہ ہونے پائے، یہ عالم اسلام ہمارا غلام بنا رہے گا، اور یہ عالم اسلام کے تمام ممالک وہ ہمارے اوپر ہمارے محتاج رہیں۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وقت یہ امت بیدار ہو جائے اور بیدار ہو کر متحد ہو جائے تو ہمارے لیے یہ کمیونزم سے زیادہ بڑا فتنہ ہے۔ اقبال مرحوم کی ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے ابلیس کی مجلس شورا۔ ابلیس کی مجلس شورا، تو اس نے اس میں بتایا ہے کہ ایک مرتبہ ابلیس نے ایک مجلس شورا منعقد کی، اپنے سارے جہان کے شیطانوں کو اس میں جمع کیا اور ہر ایک سے یہ پوچھا کہ بتاؤ ہمارے لیے اب خطرناک کیا چیز ہے شیطانوں کے لیے۔ تو کسی نے کچھ جواب دیا، کسی نے کچھ جواب دیا، اور آخر میں ایک شیطان نے اٹھ کر کہا کہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ اشتراکیت ہے، کمیونزم، کیونکہ یہ کمیونزم اٹھ رہا ہے، یہ سارے انسانوں کو مساوات کا درس دیتا ہے اور سب انسانوں کو برابر کرتا ہے، تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ تو آخر میں ابلیس نے تقریر کی، اور اس تقریر میں اس نے کہا کہ تم میں سے کسی نے صحیح فتنہ نہیں سمجھا، کیا چیز ہمارے لیے فتنہ ہے، آئندہ کے لیے ہمارے لیے کیا چیز مصیبت بن سکتی ہے، کیا ہمارے مقاصد کو فنا کرنے کے لیے کون سی طاقت ہے جو ہماری طاقتوں کو فنا کر سکتی ہے۔ تو اس نے بہت لمبی تقریر کی اور کہا کہ جانتا ہوں میں جو رنگ گردش ایام ہے، جانتا ہوں میں جو رنگ گردش ایام ہے، مزدکیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے۔ مزدکیت یعنی اشتراکیت، مزدکیت فتنہ فردہ نہیں، اگلے مستقبل کا فتنہ اشتراکیت نہیں ہے بلکہ فتنہ اسلام ہے۔ یہ ابلیس نے یہ تشخیص کی تھی، اور اسی تشخیص کے اوپر یہ مغربی طاقتیں اس وقت کاربند ہیں کہ کسی طرح ان کو ڈھاؤ۔ تو ہر وقت ان کے دل و دماغ پر یہ ہوا مسلط ہے کہ یہ امت اگر کسی وقت متحد ہو گئی اور اس نے اتحاد و اتفاق کے ساتھ اپنی کوئی قوت قائم کر لی تو ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت وہ ہوگی۔ ایک لطیفہ مشہور ہے، اور وہ یہ کہ ایک مرتبہ
ایک کمزور آدمی کا مقابلہ ہو گیا ایک طاقتور انسان سے. کمزور آدمی بیچارہ جیسے ہندوستانی قسم کا کمزور ہے، تو جو ہندوستانی ہوتا ہے وہ عام طور پر جسمانی اعتبار سے تو کمزور ہوتا ہے، لیکن اس میں کچھ چالیں بہت آتی ہیں، تدبیریں بہت کرتا ہے، چالیں آتی ہیں. تو مقابلے میں آخر کار وہ جو موٹا طاقتور آدمی تھا اس نے وہ مقابلہ کرتا رہا، لیکن اس نے اپنی کسی چال سے اس موٹے آدمی کو گرا دیا زمین پر. سمجھ لو کہ ایک بیچارہ ہندوستانی تھا اور ایک پٹھان تھا. تو اس ہندوستانی نے کسی طرح اپنا اڑنگا لگا کر، کوئی داؤ لگا کر اس کو زمین پر گرا دیا پٹھان کو، اور اس کی چھاتی پر چڑھ کے بیٹھ گیا. چھاتی پہ چڑھ کر بیٹھ گیا اس کو گرانے کے بعد، اور پھر بیٹھا رو رہا ہے. لوگوں نے کہا بھائی تو نے فتح کر لیا، اس کو گرا دیا، تو خود اس کے سینے پہ سوار ہو گیا، روتا کیوں ہے؟ یہ تو تیری خوشی کا مقام ہے. تو جواب میں اس نے کہا کہ روتا اس لیے ہوں کہ میں نے کسی طرح اس کو چال اور داؤ لگا کر گرا تو دیا ہے، لیکن جب یہ اٹھ کے مجھے مارے گا، تھوڑی دیر کے بعد جو اٹھے گا اور مجھے مارے گا تو میرا برا حشر کرے گا، اس واسطے میں رو رہا ہوں. تو یہ صورتحال اس مغرب کی بنی ہوئی ہے کہ اس نے ہمیں ڈھا تو دیا ہے، اس طرح ڈھا دیا ہے کہ ہمیں ملکوں میں تقسیم کر دیا، ہمیں قوموں میں تقسیم کر دیا، ہمیں نظریات میں تقسیم کر دیا، سب کچھ کر دیا، لیکن رو رہا ہے. رو اس لیے رہا ہے کہ اگر کسی وقت یہ اٹھ گیا اور اٹھ کر اس نے میرے مقابلے پر آ گیا تو پھر میری خیر نہیں ہے. یہ ایک تصور ہے جو پورے مغرب کے اندر پھیلا ہوا ہے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں. اور اسی تصور کی خاطر آپ اگر ہمارے ماضی قریب کے حالات کو دیکھیں تو جو ریاست بھی ذرا ابھرتی ہے طاقت کے اعتبار سے، وہ سب سے پہلا نشانہ بنتی ہے مغربی طاقتوں کا. ایک زمانے میں عالم اسلام میں مصر ابھر رہا تھا، مصر کے اندر ایک طاقت پیدا ہو رہی تھی، اور وہ اسرائیل کے مقابلے پر ایک مؤثر مد مقابل بنتا جا رہا تھا. امریکہ اور برطانیہ نے اس کے اوپر حملہ کر کے اور اس کو شکست دے کر اس کو ختم کر دیا. اب مصر جو ہے وہ ایک طاقت کے طور پر اس کا کوئی وجود نہیں رہا، اور خاص طور پر کیمپ ڈیوڈ سمجھوتے کے نتیجے میں جو شرائط طے ہوئے تو امریکہ نے اس کے اوپر اپنا پورا قبضہ جما لیا. اب وہاں کوئی کام امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. بعد میں ایک ملک آیا تھا جو کچھ قوت اختیار کر رہا تھا، وہ عراق تھا. عراق کا حشر آپ نے دیکھ لیا کہ عراق کو کس طرح تباہ کیا. لیبیا تھا، اس کے اندر ایک طاقت پیدا ہو رہی تھی، اس لیبیا کو کس طرح تباہ کیا. شام تھا، شام کے اندر کس طریقے سے مختلف فریقوں کو آپس میں لڑا کر شام کو نیست و نابود جیسا کر دیا. تو بڑی طاقتیں جو عرب ممالک کے اندر تھیں وہ ایک ایک کر کے انہوں نے ختم کر دیا اور اپنا جھنڈا وہاں پر گاڑ دیا. اب آخر میں ان کا جو ہدف ہے، ان کا جو نشانہ ہے وہ پاکستان ہے. پاکستان ان کی نظروں میں دو وجہ سے کھٹکتا ہے. ان کی نظر میں پاکستان کے دو جرم ہیں. ایک جرم یہ ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا، اور اس کا پہلا نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ نعرہ تھا. پاکستان اسلام کی بنیاد پر بنا، اس کی بنیاد میں اسلام داخل ہے.
اس کے بنانے والوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، اپنے خون اور پسینے کو بہایا ہے، اس اسلام کی خاطر اس کو وجود میں لایا ہے۔ ایک جرم تو پاکستان کا یہ ہے ان کی نگاہ میں، اور دوسرا جرم یہ ہے کہ یہ ایٹمی طاقت بن گیا، اس کے پاس ایٹم بم آ گیا۔ ایٹمی طاقت بننے کی وجہ سے اس کے اوپر چڑھائی کرنا یا اس کے اوپر حملہ کرنا یہ اب تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ ایٹم بم رکھنے کے بعد، ایٹمی طاقت بننے کے بعد یہ بات تقریباً ناممکن ہو گئی ہے کہ کوئی اس کے اوپر فوجی طاقت سے حملہ کر کے اس کے اوپر قبضہ کرے، لہذا یہ بات تو ناممکن ہو گئی، لیکن مٹانا ضروری ہے، اس کو نقصان پہنچانا ضروری ہے، اس کو کمزور کرنا ضروری ہے۔ یہ ملک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمالیہ کے دامن میں پھیلا ہوا اتنا وسیع و عریض ملک، جس میں تمام وسائل موجود ہیں، پہاڑ اس میں ہیں، دریا اس میں ہیں، سمندر اس میں ہے، زراعت کے میدان اس میں ہیں، کھیت اس میں ہیں، باغات اس میں ہیں، صحرا اس میں ہے، قدرتی وسائل کا ایک لامتناہی ذخیرہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو عطا فرمایا ہے۔ تو اگر پاکستان مسلمان بھی رہے اور اس کے پاس ایٹمی طاقت بھی ہو اور اس کے اپنے قدرتی وسائل بھی اتنے زیادہ ہوں تو اس سے بڑا خطرہ ان کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ لہذا وہ اس بات سے تو مایوس ہیں کہ ان کے اوپر فوجی طاقت کے ذریعے قبضہ کیا جائے، لیکن وہ ایک ان کا اور طریقہ ہے، وہ ہے لڑاؤ اور تقسیم کرو، ان کو آپس میں متحد نہ ہونے دو، ان کے درمیان ہمیشہ کوئی نہ کوئی تفریق کا کوئی نہ کوئی بیج بوتے رہو، کبھی فرقہ واریت کی بنیاد پر، کبھی سیاسی تفریق کی بنیاد پر، ان کو اکٹھا نہ ہونے دو، ان کو اس بات کا موقع نہ دو کہ یہ اکٹھے ہو کر اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے سکیں۔ چنانچہ اس کا نظارہ ہم آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت ملک کی جو حالت ہے، ملک دو دھڑوں میں اس طرح تقسیم ہو گئی ہے کہ ایک دوسرے کی بات سننے کا روادار نہیں، ایک دوسرے کے خلاف گالم گلوچ کا ایک بازار گرم ہے اور ایک دوسرے کے خلاف سفارا ہیں۔ یہ حالت اس لیے یہ ویسے ہی نہیں پیدا ہو گئی، یہ پیدا کی جا رہی ہے، یہ پیدا اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ یہ ہمارا ملک متحد نہ ہو سکے۔ بعض اوقات بڑے خوشگوار اور خوبصورت نعرے دیے جاتے ہیں، وہ نعرے ایسے ہوتے ہیں کہ جوانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے بڑے دلکش ہوتے ہیں، دل فریب ہوتے ہیں، اور ان دلکش اور دل فریب نعروں سے مرعوب ہو کر نوجوان ایک رخ پر چل پڑتا ہے۔ اس کو بیچارے کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ نعرہ کہاں سے چلا ہے اور کون اس کی رسی ہلا رہا ہے اور اس کے نتائج کیا ہونے والے ہیں۔ جذبات کا ایک سمندر ابالا جاتا ہے، اس جذبات کے سمندر کو ابال کر مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی فرقوں کے نام پر، کبھی سیاسی نظریات کے نام پر، کبھی کسی اور صوبائیت کے نام پر، کبھی دیکھو کہ یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ مہاجر ہے، یہ مختلف قسم کے عنوان رکھ کر تعصبات کو ہوا دے کر تفریق پیدا کی جاتی ہے۔ آج پاکستان کی حالت آپ یہ دیکھو کہ کتنی قسم کے جماعتیں اور گروہ آپس میں برسر پیکار ہیں۔ بلوچستان میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان میں زیادتیاں ہوئی ہیں، ناانصافیاں ہوئی ہیں، لیکن وہاں کے لوگوں کو بلوچ لبرٹی آرمی بنا کے کھڑا کر دیا کہ وہ ہم بلوچستان آزاد ہونا چاہتا ہے۔ اسی طرح
پختونخوا کے اندر ایک پشتون تحریک چلی شروع کر دی ہے کہ جو پشتون کے بنیاد کے اوپر لوگوں کو جمع کرے. ایک عرصے سے یہاں کراچی میں مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے الطاف حسین صاحب نے نسلیں کی نسلیں تباہ کر دیں اسی عصبیت کی بنیاد پر. سندھ میں ہندو دیش کا نعرہ لگایا جا رہا ہے اور ہندو دیش والوں کو تقویت پہنچائی جا رہی ہے. اور مسلمانوں کے درمیان مسلک کے اختلافات، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، ان کا آپس میں ٹکراؤ جان بوجھ کر پیدا کیا جا رہا ہے. اور نوجوان جو ہے وہ جذبات کی رو میں آ کر ان دلکش نعروں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، جس کے نتیجے میں فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ فائدہ دشمن کا ہوتا ہے، فائدہ مغربی دنیا کا ہوتا ہے، فائدہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو مسلمانوں کو متحد دیکھنا نہیں چاہتے. ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن اس کا جو سبق ہمیں لینا چاہیے، خاص طور سے جبکہ 75 سال ہمارے گزر چکے ہیں، ہمیں جو سبق لینا چاہیے وہ یہ کہ ہر دلکش نعرے کے پیچھے چلنے کی عادت ہم ختم کریں، جذبات کی رو میں بہنے کی عادت ختم کریں، عقل اور سمجھ سے کام لیں، دشمنوں کی چالوں کو سمجھیں، دشمنوں کی سازشوں سے خبردار رہیں. وہ کوئی بھی فتنہ کسی کے ہاں کھڑا کر سکتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. نوجوان کا خون گرم ہوتا ہے، اس گرم خون کو کسی مقصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے ایک جذباتی نعرہ کافی ہوتا ہے. وہ جذباتی نعرہ اس کو دے دیا گیا اور وہ اس کے پیچھے چل پڑا، اور اس نے ملت کو فرقوں میں بانٹ دیا، ملت کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، قوموں میں تقسیم کر دیا. آپ اگر اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو جہاں جہاں مسلمانوں کو شکست ہوئی وہاں بنیادی سبب یہ تھا کہ مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کی گئی. آپ کو پتا ہوگا کہ جب بغداد کے اوپر تاتاریوں نے حملہ کیا ہے، ہلاکو خان نے حملہ کیا ہے، تو اس وقت بغداد کا ایک چوک تھا مامونیہ، اس میں علماء کرام کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہوتے تھے، جیسے آج کل ہو رہے ہیں پنجاب میں اور سرحد میں، حیات النبی اور ممات النبی، یہ حیاتی ہے یہ مماتی ہے، اور اس کے درمیان مناظرے ہو رہے ہیں، اور ساری قوت بیان اور سارا زور بیان ان مسئلوں کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے. اسی طرح بغداد میں جب تاتار والوں کا حملہ ہونے والا تھا تو اس وقت میں چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر علماء کرام کے درمیان آپس میں جھگڑے ہوتے تھے، اور مامونیہ ایک چوک تھا، وہاں پر مناظروں کا ہر روز بازار گرم ہوتا تھا، اور ان مناظروں کے اندر ایک دوسرے کے اوپر طعن و تشنیع ہوتی تھی، اور تاتار کا فتنہ دروازوں پر دستک دے رہا تھا. چونکہ وقت کی نزاکت کو نہیں سمجھا اور ان بحثوں کے اندر مبتلا ہو گئے تو ہلاکو خان نے آ کر بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. نہ اس مسلک والے باقی رہے نہ اس مسلک والے باقی رہے، نہ اس نقطۂ نظر کے لوگ باقی رہے نہ اس نقطۂ نظر کے لوگ باقی رہے. بغداد کا جو تباہی ہوئی ہے، اتنا زبردست خون بہا ہے کہ کہتے تھے کہ دریائے دجلہ کا پانی جو ہے وہ مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو گیا تھا. اس میں کتابیں نظر آتش کی گئیں، کتابیں سمندر میں بہائی گئیں، دریاؤں میں بہائی گئیں. ایک کتاب میں نے بغداد کے اندر جا کر دیکھی تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ کتاب مفردات القرآن تھی امام راغب رحمۃ اللہ علیہ کی، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ ایک کتب خانے میں نظر سے گزری تو اس پر کسی نے لکھا ہوا تھا کہ یہ کتاب تاتاریوں کے زمانے میں
دریا دجلہ کے اندر پڑی ہوئی ملی تھی مجھے، میں نے وہاں سے اٹھائی تھی. دریا دجلہ میں یہ بہہ رہی تھی، وہ تاتاریوں نے جو کتابیں بہائی تھی ان میں سے یہ بھی تھی. یہ اس حالت میں تھی کہ میں کس کو اٹھا کر اپنے پاس محفوظ رکھ سکتا تھا، تو میں نے اپنے پاس اس کو اٹھا کر محفوظ رکھ لیا. وہ تو کتب خانے میں آج بھی لکھا ہوا موجود ہے. یہ حالت کیوں بنی کہ ہم نے وقت کے طوفانوں کا صحیح اندازہ نہیں کیا، اور چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو گئے، ایک دوسرے سے لڑائی اختیار کر لی، ہماری وحدت پارا ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں دشمن مسلط ہو گیا. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر کہتا ہوں، انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا. اس پاکستان کی بنیاد میں ہزارہا شہیدوں کا لہو شامل ہے. اس پاکستان کی بنیاد میں ہمارے اکابر علماء دیوبند کا خون شامل ہے، ان کا پسینہ شامل ہے، ان کی جد و جہد شامل ہے. اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک ایسا ملک عطا فرمایا ہے جس کے دستور کا پہلا جملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اس کائنات پر حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کی ہے. آج ہمیں بہکایا جاتا ہے، ہمارے نوجوانوں کو بہکایا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر شریعت نافذ نہیں ہے، پاکستان کے اندر شریعت نافذ نہیں ہے، لہذا اس کے خلاف جہاد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس کے خلاف ہتھیار لے کے جد و جہد شروع کر دو. یہ سبق پڑھایا جاتا ہے. یہ سب وہاں کے کھڑے کیے ہوئے لوگ ہیں جو یہ نعرے لگاتے ہیں. الحمدللہ ہمارا دستور اس وقت پوری دنیا میں اتنا اسلامی دستور کسی ملک کا نہیں ہے جتنا پاکستان کا ہے، لیکن اس کو نافذ کرنے کے لیے اور اس کو عملی زندگی میں برپا کرنے کے لیے جد و جہد اس طرح نہیں ہوگی کہ بغاوت کر دی جائے یا آپس میں لڑائی جھگڑے شروع کر دیے جائیں. اس کا ایک پرامن اور اس کا علمی طریقہ موجود ہے. اس افسوس ہے کہ اس علمی طریقے کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں، ورنہ آج پاکستان کا کوئی قانون شریعت کے خلاف نہ رہا ہوتا اگر اس طرز عمل پر عمل کیا جاتا جو آج دستور پاکستان نے ہمیں عطا کیا ہے. تو انشاءاللہ یہ سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی، لیکن خبردار رہنے کی ضرورت ہے. خاص طور سے نوجوانوں کو میں اپنے عزیز طلبہ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس دنیا میں چلتے ہوئے نعروں کے پیچھے جذباتی بن کر نہ چلا کریں، عقل اور سمجھ سے کام لیا کریں، اپنے اکابر پر بھروسہ کریں، اپنے اساتذہ پر بھروسہ کریں، اور جو کام کریں وہ اساتذہ کے مشورے سے کریں، اساتذہ کے علم میں لا کر کریں. جو کام کریں ان کے دیے ہوئے رہنما اصولوں کے تحت کریں تو انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. اکابر کے سائے میں رہو گے تو انشاءاللہ محفوظ رہو گے. اور اگر خدا نہ کرے کوئی اور راستہ اختیار کر لیا تو نہ جانے کون سا دشمن تمہیں کہاں بہا کر لے جائے. السلام علیکم. اچھا ماشاءاللہ حضرت صدر دارالعلوم دامت برکاتہم العالیہ حالانکہ رات سوئے نہیں اور صبح تھوڑی دیر موقع ملا تھا سونے کا، تو لیکن اپنی محبت، شفقت، دارالعلوم سے شفقت، ملک سے محبت آپ کو یہاں پر لے آئی. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ہماری سعادت ہے، خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی موجودگی ہمیں عطا فرمائی. خلاصہ یہ ہے کہ اس موجودہ ماحول میں اسلام دشمنوں کی سازشیں طرح طرح سے ہمارے ملک پر وار کرنا چاہتی ہیں اور ہمارے ملک کے اندر سرگرم ہیں،
اور راستہ ان کا یہ ہے کہ ایک جذباتی نعرہ دے دیا جاتا ہے کسی گروہ کو. وہ جذباتی نعرہ ایسا ہوتا ہے کہ جو نوجوان کے دل و دماغ کو قابو کر لیتا ہے، اور اس نعرے کے پیچھے چل کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اسلام کی بڑی خدمت کر رہا ہوں، میں ملک کی بڑی خدمت کر رہا ہوں، میں جہاد کر رہا ہوں. یہ تصور اس کے دل میں پیدا کر دیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جب مختلف گروہ ہو جاتے ہیں تو ان کو باہم ایک دوسرے سے لڑا دیا جاتا ہے. گالی گلوچ کا ایک طوفان برپا ہے. آپ دیکھیں جو ہمارا سیاسی منظرنامہ ہے اس میں آپ دیکھیں کس طرح قوم تقسیم ہو کر رہ گئی ہے. اور تقسیم کس طرح کہ کوئی دوسرے کی بات سننے کا روادار نہیں، ایک دوسرے کے خلاف گالم گلوچ ہو رہی ہے، سب و شتم ہو رہا ہے، لعنتیں بھیجی جا رہی ہیں ایک دوسرے کے اوپر. یہاں تک کہ کوئی بھی شخص جو کسی دوسرے گروہ سے تعلق رکھتا ہو، اس کی جان، مال، آبرو محفوظ نہیں ہے. آبرو ریزی، لوگوں کے بے عزتی کرنا، ان کو ذلیل کرنا، یہ فیشن بن گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں قوم تقسیم ہو چکی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوج کا ایک ہیلی کاپٹر گرا اور اس میں چند فوجی افسر اس میں شہید ہوئے. یہ ایک افسوسناک حادثہ تھا. انسانی طور پر بھی، اگر مسلمان بھی نہ ہو تو انسانی طور پر بھی ایک المیہ ہے، اور غیر مسلم بھی اس کے اوپر غم کا اظہار کر سکتے ہیں. لیکن اس کے وقت میں جو پروپیگنڈا کیا گیا وہ کس وجہ سے کہ ہم ایک خاص گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارا گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ فوج جو ہے یہ دشمن ہے پاکستان کی، لہذا وہ فوج کے خلاف ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا گیا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ غور سے دیکھو تو اس پاکستان کے اندر جتنے ادارے تھے سارے ختم ہو چکے تقریباً. صرف ایک فوج کا ادارہ ہے جو الحمدللہ جس کا دنیا پر رعب ہے. ہمارے پاس اور کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس کا ہم دنیا کے اوپر رعب دکھا سکیں. لیکن الحمدللہ ہمارے اللہ تعالی نے فوج کو ایسا بنایا ہے، اس کی طاقت، اس کے پیچھے ایٹمی طاقت اور اس کی تنظیم، اس کا اتحاد یہ ایسا ہے کہ یہ جس سے دوسرے لوگوں کو رعب طاری ہوتا ہے، باہر کے لوگوں کو. لیکن یہ چاہ رہے ہیں کہ اس رعب کو بھی ختم کیا جائے، اور اس کے درمیان کے اندر بھی نفرتوں کے دیواریں کھڑی کر دی جائیں. یہ ساری سازشیں ہو رہی ہیں پاکستان کے خلاف. لیکن اگر ملک کا نوجوان عقل و ہوش کے ناخن لے لے اور جذبات کے نعروں کے پیچھے چلنا بند کر دے اور اپنے اکابر کا دامن تھامے رکھے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ سازشیں ناکام ہوں گی، برباد ہوں گی، اور پاکستان انشاءاللہ قائم رہے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ ملک برباد ہونے کے لیے نہیں بنایا. یہ ملک اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ اس کی تعمیر کی جائے، اس کی ترقی کی جائے. تنقید بے شک کریں، لیکن تنقید تعمیری انداز کی ہو جس سے کہ کوئی فائدہ حاصل ہو. لیکن یہ گالی گلوچ کا جو ماحول پیدا کر دیا گیا ہے، جس طرح ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کی جا رہی ہے، یہ کسی بھی حیثیت میں نہ انسانیت کا تقاضا ہے، نہ اسلام کا تقاضا ہے، نہ ملک و ملت کی فلاح و بہبود کا تقاضا ہے. اس وقت ہمیں متحد ہو کر پاکستان کی تعمیر و ترقی کی طرف توجہ دینی چاہیے. تو میری گزارش صرف یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خطہ زمین اپنے خاص فضل و کرم سے عطا فرمایا. ہندو اور انگریز دونوں کی چکیوں میں ہم پس رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے نجات عطا فرمائی، ہمیں آزادی عطا فرمائی. لیکن ابھی تک ہم ذہنی طور پر پوری طرح آزاد نہیں ہو پائے.
ذہنی طور پر ابھی تک غلامی ہم پر مسلط ہے، اور دشمنوں کی سازشیں ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں انتہائی تیقظ اور بیداری کی ضرورت ہے، اور اس بات کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ آدمی جذباتیت سے زیادہ سمجھ بوجھ سے، ہوش مندی سے کام کرے۔ اور میں اپنے طالب علم ساتھیوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ اپنے اکابر سے اپنے آپ کو جوڑے رکھو، ان کی تعلیم۔ اگر بھروسہ ہے ان اکابر پر تو بے شک تم ان سے پڑھو بھی اور پھر ان کی ہدایات پہ عمل کرنا، اور اگر خدا نہ خواستہ بھروسہ نہیں ہے تو پھر کیوں آئے ہو پڑھنے ان سے؟ اگر اکابر پر، اساتذہ پر بھروسہ نہیں ہے، ان کے علم پر، ان کی دیانت پر، ان کی امانت پر، ان کی اصابت رائے پر اگر بھروسہ نہیں ہے تو پھر یہاں ان کے پاس پڑھنے کیوں آئے؟ اگر آئے ہو تو پھر ان کی باتوں کو سنو، سمجھو اور اس کے مطابق عمل کرو، تو انشاءاللہ فتنوں سے محفوظ رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مغربی اور غیر اسلامی طاقتوں کی جو سازشیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔